سابقہ جمعے میں نے اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ بیان کیا تھا کہ دین جو مکمل یافتہ حیات ہے وہ صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، آپ کے فرامین کا نام ہے۔ اگر اس میں کوئی اضافہ کیا جائے وہ بھی، اور اگر کمی کی جائے وہ بھی، دونوں مردود ہیں۔ مقبول صرف وہی عمل ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، سکھایا اور صحابہ کی جماعت کو پڑھایا ہے۔ باہر پکھے چلا دے، غور کر لیا کرو، ادھر والے بھی چلا دے، گرمی چ نماز پڑھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اذان جو ہے وہی کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اور وہی درود جو انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور وہی دعا۔ یہاں پہ خطبہ ختم ہوا تھا، یہ بات میں عرض کر چکا تھا۔ اب اذان کے بعد جو فرض نمازیں وہ 5 ہیں۔ ظہر کی سب سے پہلی نماز ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی آخری نماز ہے۔ یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر ان کو 6 بنا لیا جائے کہ اس میں اجر زیادہ ہے، یہ کام اچھا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کا حکم دیا ہے۔ بے شک کام اچھا ہے ایک نماز کو زیادہ کرنا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ دین کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح نماز جمعہ ہے، اس کی جو جماعت کے ساتھ فرض ہم رکعت پڑھتے ہیں وہ 2 ہیں۔ اگر ہم ان کو 3 کر لیں، کام تو اچھا ہے لیکن کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ 2 ہی فرض رکعتیں پڑھی جائیں گی، وہی سنت ہے۔ یہاں میں ایک بات کی نشاندہی کر دوں، ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں وہ نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں امام کے پیچھے، اور احتیاطی ظہر بھی ادا کرتے بعد میں۔ احتیاطی ظہر کیوں ادا کرتے ہیں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جمعے کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں۔ تو تمہیں یہ کس نے بتا دیا کہ جو احتیاطی ظہر تو پڑھ رہا ہے، سنت کے خلاف ادا کر رہا ہے، وہ کیسے قبول ہوئی؟ اس کے بارے میں بھی تو کوئی بیان دو نا کہ وہ قبول ہے۔ جمعے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور احتیاطی ظہر پڑھنے کے بعد وہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ وہ قبول ہے؟ تو یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ اضافہ ہے۔ آپ جمعے کی نماز بھی پڑھیں اور احتیاطی ظہر بھی پڑھیں، یہ گناہ ہے۔
یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا اور صحابہ کو نہیں سکھایا۔ اور اسی طرح نفل نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں، جیسے ہم تحیۃ المسجد کے یہ 2 رکعتیں جو بھی دوست آ رہے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، یہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو دونوں پہ کفالت کر جاتی ہے۔ اور یہ بھی جب اذان ہو رہی ہو تو تب آپ نے ادا نہیں کرنی، پہلے اذان کا جواب دینا ہے، پھر دروشی پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی، پھر یہ رکعتیں ادا کرنی۔ اور اسی طرح نماز تہجد ہے اور دیگر نمازوں کی سنتیں ہیں۔ نماز تہجد کی 8 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے گی، 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ پہلے بیدار ہو گئے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ 8 پڑھی جائیں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر آپ چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت جو کتاب الوتر کی آخری ہے یا اس سے پہلے والی ہے مختلف حدیث میں سیاستہ میں، وہ میں نے کئی بار عرض کی ہے کہ وتروں کے بعد بھی آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص یہ تصور کرتا ہے کہ میں تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، وہ وتر ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا اٹھنا بہت مشکل اور بھاری ہے، دشوار ہے، تو اگر آپ وتر ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں تو یہ 2 ہی رکعتیں آپ کی نماز تہجد پہ کفالت کریں گی۔ اس کی گنجائش ہمیں دین اسلام سے ملی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ملی ہے، اس لیے ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ تو اسی طرح نماز اشراق ہے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد، اور اسی طرح پھر نماز چاست ہے پھر اس کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد اشراق کی۔ اسی طرح جیسے آپ نماز عیدین پڑھتے ہیں اور نماز خوف پڑھتے ہیں، نماز کسوف پڑھتے ہیں جب چاند کو یا سورج کو گرہن لگتا ہے، اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں جب بارش کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اور صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں، تو یہ نمازوں کا جواز موجود ہے اسلام میں۔ نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، ایک محلے سے 10 20 40 50 آدمی جا کے نماز ادا کر لیں، جنازہ تو ہو جائے گا۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمازیں بتائی ہیں نا وہی نمازیں ہیں۔ بڑی دیر سے ایک نماز رائج ہے جسے صلاۃ غوثیہ کے نام سے کہا جاتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ شریعت اس کا نام ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتر پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، وہی شریعت ہے، اور جو آپ نے اپنی زبان مقدسہ سے الفاظ نکالیں وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شریعت نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تو یہی جو آیت ہے نا سورۃ مائدہ کی، اگر اس پہ غور کیا جائے ان الفاظوں پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے آج کے دن وہ دین مکمل کر دیا ہے، جو دین ہم نے تمہیں دیا وہ مکمل کر دیا ہے، اور یہ بہت بھرپور انعام ہے ہماری طرف سے، یہ خوشخبری ہے ہماری طرف سے کہ ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے دین کا اتنا خوبصورت نام اسلام رکھا ہے، اس سے بڑا خوبصورت نام کائنات میں کسی دین کا نہیں ہو سکتا اور نہ ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے
اسلام وہی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پہ نازل ہوا ہے اور جو آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے، جو آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پہلے اپنے مفتی صاحب سے پوچھوں گا پھر یہ بات مانوں گا، تو اس کا بھی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں رد فرما دیا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ان کا رد بھی اللہ نے پیش کر دیا کلام مجید میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی آیات کا، ان کے طریقے کا انکار کرتے ہیں۔ تو چاہیے ہمیں کہ ہم وہ دین اپنائیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اور وہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور دیکھیں نا، جب نماز پڑھتے ہیں قیام بھی ویسے ہو جیسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رکوع بھی وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اپنے صحابہ کو دکھایا اور سکھلایا ہے، اور سجدہ بھی وہی ہو، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ بھی ہو اور وہ الفاظ بھی، کلمات بھی کہے جائیں۔ آپ دیکھیں اکثر دوست نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ نماز کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ ایسی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پلٹا دی جاتی ہیں، آپ کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، ان کی قبولیت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نماز کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقہ بتلایا اس طرح ادا کریں۔ اگر ویسے نہیں ادا کریں گے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ عمل وہی عظیم الشان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور مقبول وہی عمل ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا ہے۔ دوسرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور نماز جنازہ کے لیے ہم جاتے ہیں، نماز جنازہ کے لیے سبھی دوست جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں کہ نماز جنازہ کی دعائیں بھی ہم کو نہیں آتی۔ ایک ہی دعا سیکھ لیں، 2 دعائیں سیکھ لیں، آپ زیادہ نہ سیکھیں، 1-2 دعائیں تو سیکھ لیں نا، کم از کم اتنا تو ہو۔ ہمیں تو 1-2 دعائیں بھی نہیں آتی، اور دین جو پاکستان میں وہ سارے کا سارا چینج کر دیا گیا ہے، سارا دین چینج کر دیا گیا ہے۔ آپ اکثر جاتے ہوں گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت کم اپنایا جاتا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں کوئی نہیں پتا، کیونکہ امام صاحب جب نیت بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ثنا پڑھ لیں بس۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو خیر اس کی تفصیل میں الگ سے پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین صرف وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ بھی ایسے ادا کرنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کروائی اور صحابہ کو سکھائی۔ اور نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اور پھر رمضان شریف میں رمضان کا مسئلہ ہے، نماز تراویح کا ہے، وہ بھی طریقہ وہی اختیار کرنا چاہیے۔
رکھتے نماز تراویح کی وہی ہیں جو تہجد کی ہیں، وہی ہیں 11 رکھتے۔ 8 رکھتے ہیں 2 کر کے پڑھ لیں یا 4 کر کے 8 پڑھ لیں، دونوں طرح سے ثابت ہے، مگر افضل جو ہے آپ سنتیں بھی ادا کریں تو 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، وہ پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ خوبصورت بات ہے۔ اور پھر نماز تراویح اور پھر وتر، اور وتر ہمیں کبھی 3 بھی پڑھ لینے چاہیے، کبھی 5 اور 7 بھی پڑھ لینے چاہیے، کبھی 9 بھی پڑھ لینے چاہیے، اس سے آگے بھی حدیث چلتی ہے۔ ہم نے ایک پہ ہی اتفاق کیا ہوا ہے، ڈیلی ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی یہ عادت پڑ گئی، وہ بھی ہماری طرف دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ کبھی 3 کا اہتمام بھی کر لیں، کبھی 5 کا اہتمام بھی کر لیں، یہ ساری سنتیں ہیں، یہ سارے طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو شارٹ کٹ نماز چاہتے ہیں، اور اکثر دوست ایسے بھی چاہتے ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو رکعت کے آخری حصے میں جا کر شامل ہوں، تاکہ وہ قاری صاحب نے جو لمبا قیام کرنا ہے نا اس سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ اور بھائی ایک ایک لفظ جو قرآن کا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو۔ پڑھنے والے کو تو ملیں گی، جو سننے والے ان کو بھی ملیں گی۔ اس کے لیے ذرا وقت نکالیں، وقت یہ تقاضا کر رہا ہے، اور حالات بڑے گمبھیر ہیں ہر طرح سے، ہر طرف سے اور ہر طرح سے حالات بہت گمبھیر ہیں۔ آج کا دن جو گزرا یہ سمجھیں اچھا ہے، کل کا اس سے بہتر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ بات تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو دن گزر گیا وہ اچھا ہے، جو اس کے بعد آنے والا وہ اس سے اچھا نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیسے اچھا نہیں آئے گا؟ بیت اللہ شریف وہ خالی ہے، یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے۔ مسجد نبوی شریف وہ خالی ہے، یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے عبادت کرنے والے۔ سعودی عرب میں سینمے کھلے ہیں، وہاں پر کوئی کرونا نہیں ہے، وہاں پر ہزاروں کا مجمع سینموں میں موجود ہے، کوئی کرونا نہیں ہے۔ یہ بات وہی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایک علامت یہ بھی ہے قرب قیامت کی کہ مکہ اور مدینہ حرم پاک خالی ہو جائیں گے، وہ علامت پوری ہو گئی، وہ خالی ہو رہے۔ تمہارے ملک سے سینمے ختم ہوئے، سعودیہ میں بن گئے۔ تمہارے ملک کا بیڑا گرک کیا تمہاری موجودہ وزیر اعظم نے، اور سعودیہ کا بیڑا گرک کیا ان کے موجودہ ولی عہد نے۔ یہ 2 اسلامی ملک پوری عالم کفر کو کھٹکتے تھے، دونوں کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ بھی دین کا نام لے کے آیا، یہ بھی ریاست مدینہ بنانے کا نام لے کر آیا، اور تمام وہ کام کر رہا ہے یہ جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وہ کام کر رہا ہے وہ۔ کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کا۔ اس سے ذلیل حکمران ہم نے تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا۔ آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے قریب جو مساجد ہیں ان کو آباد کریں۔ سکول بند ہیں، 10 محرم تک بازار کھلے تھے، ماتم کی اجازت تھی، مجالس کی اجازت تھی،
स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चा बैठता, वो बंद है। बेगैरती नहीं तो और क्या है। मस्जिद पे पाबंदियां हैं, दीन इस्लाम की तबलीग के पाबंदियां हैं। तुम्हारे ऊपर 2 लोगों की हुकूमत है इस वक्त, एक कादियानी है, दूसरे शिया है। बस ये 2 लोग आपके ऊपर इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं। जिन्होंने वोट दिए वो भी मुजरम हैं। कल अल्लाह की बारगाह में उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस बंदे का इंतखाब किया था। आज हर तरफ जहलियत आम हो रही है, कुरान और सुन्नत की आवाज़ को दबाया जा रहा। नए आने वाले बिल जब असम्बली में आएंगे तो आपको पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि इस्लाम की सरेआम तबलीग और तशहीर इसको बंद किया जाए। ये बिल अभी असम्बली में आने वाले चंद दिनों में। ये नाम लिया है रियासत मदीना का और मदीने वाली सरकार के दीन को नुकसान दिया जा रहा है। अल्लाह मेरी कौम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आप समझेंगे तो बात बनेगी, आप नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। नेक लोग भी आपसे वोट मांगने आते हैं, आप उनको वोट नहीं देते, वादा करते हैं उनसे, वोट किसी और को दे देते हैं। यही सिलसिला उस वक़्त था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया कि हम आपकी बैत करेंगे, आपके साथ हैं। फिर उनको बुला के शहीद किया गया। आप भी अपने उम्मीदवार को अपने घर बुलाते हैं, चावल खिलाते हैं, मजलिस करते हैं, दोस्तों को दावत देते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं। आप बताएं उन कूफियों में और आप में फ़र्क क्या रह गया? आप ये फ़र्क बता दें। आप कहते हैं इसने कौन सा जीतना था। यार ना जीते वो नहीं जीतता। तो ये गैरत इस्लामी का मसला है, तेरे ईमान का मसला है। तुमने वादा किया है, कूलु कौलन सदीदा पड़ा है, उस पर अमल क्यों नहीं करता है तू? अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखें, कट जाओ, मर जाओ, जिससे वादा किया उसकी पासदारी करो और पूरा करो। कल अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाओगे। अगर पूरा नहीं करोगे तो कल अल्लाह की बारगाह में जलील हो जाओगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।